بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ کانٹے جو راہ کے ہیں ہٹاتا چلوں گا میں، آئی جو کوئی وادی پرخار لے چلو، میں تشنۂ کام عشق ہوں یارو مدد کرو، تم ہو شراب عشق سے سرشار لے چلو۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں جمادی الثانی 550 ہجری میں ہوئی۔ حضرت لال شہباز کے والد کو قطب سیر میں ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ سے مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ سے سوالات کیے تھے، جن کے جواب میں آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور ان کو جواب دیا، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ حضرت سید کبیر الدین کو سیر و سیاحت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے مزار اقدس کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کبیر الدین کا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ حضرت سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا بجا کر گا رہی ہے اور بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عثمان تم بلا تاخیر کربلائے معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ قطب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی اور پھر دوسرے دن آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دارالامتحان ہے، میں نے اپنے رب سے عمر بھر ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز بعد حضرت سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور کربلائے معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار پاک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق قطب سیر یکسر خاموش ہیں۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہی کچھ عرصہ قبل ہوا تھا۔ آپ والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلسلہ قریباً 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت اور اطاعت گزاری میں گزار دیے۔ کس طرح تصور میں وہ جان حیا آئے، تصویر کھینچے کیسے اس برگ کے مجسم کی۔ لب تاریخ سندھ کے مورخ خداداد خان کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت کا قصہ یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت سید کبیر نے خواب میں دیکھا، نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات، سبز میوہ جات ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خوانا الحان نغمے کا گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوتا ہے، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔
حضرت سید کبیر کچھ دیر تک خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ محض ایک خواب تھا۔ آپ کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن میں اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہیں ہوئی تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، والد بزرگوار، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا۔ اس نے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی حضرت سید کبیر بیدار ہو گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی اور ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ عز و جل کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر الریا کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حضرت سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے کہ اب آپ شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ حضرت سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بزرگ آپ کو دیکھ کر بولے، آپ کو حق تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ حضرت سید کبیر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے اپنے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت ہرات کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اسے خواب میں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دے۔ الغرض یہ شادی ہو گئی اور پھر حضرت لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اور اس کی بلند کردار بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے۔ کتب سیر میں منقول ہے، لال شہباز قلندر جب والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو ان کو ایک رات حضرت رابعہ بصریہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کی والدہ سے فرمایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں، تمہارا فرزند اللہ کا محبوب، اس کی مخلوق کا برگزیدہ مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ عز و جل بے شمار گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور یہ یقین کر لیا، میرا فرزند اللہ کا محبوب اور اس کے دین کا خیر خواہ ہوگا۔ ویرانی دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو ایک دن آپ کے والد بزرگوار نے غور سے اپنے بیٹے کے نقش و نگار دیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی صورت ہو بہو اس بچے سے ملتی تھی جسے آپ نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا۔ قلندر نامی سندھی کے مصنف حکیم فتح محمد سیانی کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ وفات تاریخ وصال ذیل کے مصروں سے بخوبی عیاں ہوتی ہے۔ اس کے مطابق آپ کا سن ولادت 538 ہجری نکلتا ہے۔ بستان العارفین 33 کے مطابق یہی سن ولادت ہے۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کے شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز اور آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں جانب سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور
ریاضت اور ولایت کی منازل طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سیون شریف منور اور تاباں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی چند برس ہی تھی کہ والدین نے آپ کو گاؤں کی مسجد میں ابتدائی دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، اور اسی لیے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کا حافظہ بھی بہت تیز تھا، اسی لیے آپ نے بہت جلدی قرآن کی مہارت حاصل کر لی۔ علاوہ ازیں 6 برس کی عمر میں آپ دین کے چیدہ مسائل مثلا نماز، روزہ، طہارت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اس عرصہ کے دوران ابتدائی علوم کے علاوہ عربی، فارسی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ اس زمانہ کے نامور لوگوں سے اپنی خداداد صلاحیتوں کا اعتراف بھی کروایا اور شاباشی بھی پائی۔ آپ نے اپنے ابتدائی زمانہ سے ہی دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی۔ دل میں ہے عشق تو آنکھوں میں نشہ، سر میں سرور، گھر کے آنگن کی مہک گھر کے در و بام میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شہرت کا عالم تھا کہ آپ جب ملتان تشریف لائے، اس زمانہ میں وہاں کا حاکم دہلی کے حاکم غیاث الدین بلبن کا بیٹا سلطان محمد تھا، جو عالموں، عارفوں، عابدوں کا بے حد معتقد اور قدردان تھا۔ جب اس نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو وہ اپنے لوگوں کے ہمراہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تعظیم بجا لایا۔ تحائف دینے کے بعد آپ سے ملتان میں قیام کی درخواست کی، لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے ملتان نہیں آ سکے، اور معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی روانہ کی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے۔ غیاث الدین بلبن مغلوں سے لڑائی کے دوران مارا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان محمد کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کیا کہ یہاں پہلے ہی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور بزرگ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ مشہور مورخ برٹن دارس سندھ میں لکھتا ہے، ملتان میں حضرت لال شہباز قلندر کے قیام کے دوران غیاث الدین نے سما کی ایک محفل کا اہتمام کیا، اور اس محفل میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے فرزند عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ اس محفل میں حضرت لال شہباز قلندر اور صدر الدین عارف دونوں ہی عالم وجد میں رقص کرنے لگے۔ خود حاکم ملتان کا بھی یہی حال تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے لال شہباز قلندر عربی زبان کے ماہر بھی تھے، جس کی وجہ سے عربی مہارت کے سرور کی روح تک وہ جا پہنچے، اور جہاں تک فارسی کا تعلق ہے تو اس میں اس کی دسترس اور رسائی کا اندازہ آپ کے فارسی کلام سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر بہت بڑے عالم تھے، لسانیات اور صرف و نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ 1852 میں صرف و نحو کی جو کتب مروج تھیں، مثلا میزان الصرف اور صرف صغیر، وہ آپ ہی سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر سن بلوغت کو پہنچے تو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی سعادت حاصل کی۔ بابا ابراہیم شیخ جمال مجدد کے مرید تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نجیب الدین ان کے ہم عصر ابراہیم مجذوب نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ نجیب کا وصال 678 میں ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی بابا ابراہیم ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیاحت کے دوران دنیا کے گوشہ گوشہ میں سفر کیا، بے شمار بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل کیا، فیض و برکات کی دولتوں سے اپنا دامن بھرا، اور پھر مکہ معظمہ پہنچے، وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، پھر حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ یہاں سے آپ مشہد اقدس پہنچے اور حضرت سید امام موسیٰ کاظم کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ یہاں پر ہی آپ کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی۔ آپ نے بابا ابراہیم کے دست حق پر بیعت کی، اور پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے 1 سال سخت ریاضت اور مجاہدہ کیا۔
حضرت بابا ابراہیم کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے، آپ کی مسجد میں پتھر رکھا ہوا ہے جس کو آپ کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھاتے اور پھر رکھ دیتے۔ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت لال شہباز قلندر کو مرشد پاک سے عطا ہوا اور گلو بند کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک رات حضرت ابراہیم ولی نے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان سرخ لباس میں بیٹھا ہوا۔ انہیں کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سید عثمان ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بابا ابراہیم نے آپ سے ملاقات کی۔ حضرت لال شہباز قلندر باطنی اشارے کے مطابق قلندری طریقت پر آپ کے مرید ہوئے۔ 1 سال کی خدمت میں رہ کر درجہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بابا ابراہیم نے انہیں ایک سنگ مقبول عطا کیا جسے اب گلوبند کہا جاتا ہے، جو بابا ابراہیم کو ان کے مرشد حضرت سید جمال مجدد سے ملا تھا۔ یہ گلوبند آج بھی حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پاک میں لٹکا ہوا ہے۔ داڑھی صاف کرنے کی رسم۔ داڑھی وغیرہ صاف کرنے کی رسم حضرت سید جمال شاہ مجرد کی وجہ سے رائج ہوئی، اور جب بھی کوئی قلندری طریقت میں داخل ہوتا ہے وہ داڑھی، مونچھیں، بھویں اور سر صاف کرواتا ہے، اور یہ رسم آج تک موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سلسلہ روحانی میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ قلندر نامہ کے مصنف حکیم سیوانی دعویٰ کرتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ روحانی حضرت سیدنا امام زین العابدین کے واسطے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ حکیم فتح سیوانی کے نزدیک حضرت سید جمال شاہ مجرد حضرت سید شیخ علی کے مرید تھے، اور حضرت سید شیخ علی حضرت سیدنا امام موسیٰ کے صاحبزادے تھے۔ اس روحانی سلسلے میں حضرت بابا ابراہیم کا نام کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضرت لال شہباز قلندر سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا شجر طریقت حضرت سید جمال شاہ مجرد، حضرت بابا ابراہیم، حضرت مرتضیٰ سبحانی کے واسطے سے حضرت احمد بن مبارک تک پہنچتا ہے، اور حضرت احمد بن مبارک حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید و خلیفہ تھے۔ اس روحانی سلسلہ میں حضرت بابا ابراہیم کا اس میں گرامی موجود ہے، اور حضرت سید جمال شاہ مجرد کو ان کا مرید ظاہر کیا گیا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ قلندریہ میں بظاہر کوئی نسبت نہیں ہے۔ دونوں سلسلے طریق سلوک کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور جدا ہیں۔ اکثر محققین کی رائے کے مطابق سلسلہ عالیہ قلندریہ کے بانی حضرت سید جمال شاہ مجرد ہیں۔ اس طرح اپنے بزرگوں کے واسطے سے حضرت سید جمال کو تو سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت ہو سکتی ہے، مگر حضرت لال شہباز قلندر براہ راست حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ روحانی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب طریقہ مسلک اور تعلیم بدل جائے تو ایک سلسلہ دوسرے سلسلے سے جدا ہو جاتا ہے اور مختلف حیثیت اور راہیں اختیار کر لیتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید تھے۔ اس کے علاوہ کئی تذکرہ نگاروں نے حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ طریقت قادری بتایا ہے۔ تذکرہ الفقر میں دارالشکوہ کا جو شجرہ ہے وہ حضرت لال شہباز قلندر کے واسطے سے حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت بابا ابراہیم سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی، بہت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے وطن مروان سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا امام رضا کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ پھر عراق تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دی اور قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہاں پر حاضری کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ خواب میں حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی جلمہ فرما ہوئے اور آپ کو بغداد سے مکہ معظمہ اللہ کے گھر جانے کا حکم دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر اس وقت حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔
بغداد سے حجاز تک آپ نے پیادہ سفر کیا اور راستے میں مقام مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سے ہوئی۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر میں یہ قدر مشترک تھی کہ دونوں سید زادے تھے، دونوں طالبان راہ حق تھے اور دونوں ہی سرخ لباس پہنتے تھے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری حضرت لال شہباز قلندر عرصہ دراز تک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ ان مقامات مقدسہ پر دونوں بزرگوں نے مل کر سخت ریاضتیں مجاہدے کیے۔ پھر حضرت جلال الدین سرخ بخاری حضرت لال شہباز قلندر بخارا تشریف لے گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ دونوں بزرگ جب بخارا میں داخل ہوئے، سرحد کے محافظ سپاہیوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے فرمایا، ہم سید ہیں، بخارا کے علماء کی صحبتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سپاہی دونوں بزرگوں کو حاکم بخارا کے دربار میں لے گئے۔ حاکم بخارا نے آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم لوگ سید زادے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے بہت سے لوگ آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر سید زادے بہت کم ہیں۔ کسی شخص کا زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے فرمایا، پھر آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر خاموش رہے۔ حاکم بخارا نے کہا، بیان کیا جاتا ہے سید کو آگ نہیں جلاتی، اگر تم آگ سے بھڑکتے ہوئے علاؤں میں سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا، دونوں سید زادے ہو۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے نہایت پر جلال لہجے میں فرمایا، اے حاکم بخارا، تم آگ بھڑکاؤ، یہ سید زادہ اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ الغرض حاکم بخارا کے حکم پر آگ روشن کی۔ پھر جب آگ کے شعلے پوری شدت کے ساتھ بھڑکنے لگے تو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گئے۔ انسانی ہجوم نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ حاکم بخارا کے ساتھ ساتھ دیگر حاضرین کو بھی یقین تھا کہ آگ کے سرخ شعلے آن کی آن میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو جلا کر خاک کر دیں گے، مگر اس وقت بخارا کے باشندوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو آگ کے درمیان بالکل محفوظ پایا۔ حاکم بخارا نے برسر عام حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دن تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شہباز تم ہی ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روزہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف روانہ ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہارے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد بابا ابراہیم سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر بابا ابراہیم بے قرار ہو گئے، سید، تم سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم، ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، پس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر حضرت بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالتے نہیں ٹلتا۔ چند روز کے بعد ہی حضرت بابا ابراہیم بھی دار فانی سے
دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر و مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی برصغیر پاک و ہند آمد۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مکران کے راستے سندھ میں تشریف لائے اور تھوڑے دن سندھ میں قیام کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اجمیر شریف میں 40 روز قیام کیا۔ اسی دوران خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پاک پر مراقبہ کیا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ اجمیر شریف کے بعد حضرت لال شہباز قلندر دہلی تشریف لے گئے اور یہاں پر سب سے پہلے قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے مزار پر حاضری دی، مراقبہ فرمایا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی نے آپ کو بے شمار فیوز و برکات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ قطب الاقطاب کے حکم سے حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضری کے لیے پانی پت تشریف لے گئے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ دراز تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے اور حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت اور طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاوداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت میں حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر سے ملاقات کے لیے چلے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہماری خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقے میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تمہارے جیسے قلندروں کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تمہاری رہنمائی اور رہبری کی حاجت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانہ کی تلاش میں نکل جانا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ پر بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے رخصت ہوئے اور براستہ لاہور ملتان تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقے سہمن شریف تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا، رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی ملاقات، ان کے درمیان مقابلے بازی کے بعض بوگس روایات الشہباز کے مصنف جلیل سوانی نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی شیخی کے ذریعے اپنی قابلیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہے، یا پھر اس ذریعے سے حضرت لال شہباز قلندر کی شان بڑھا کر ان کی نظروں میں کوئی مقام حاصل کرنا مقصود ہے، جو کہ حصول فیض کے لیے ایک غلط سوچ ہے۔ جلیل سیوانی الشہباز میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بو علی قلندر ایک کچی دیوار پر چڑھ کر اسے سواری کی طرح دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ لال شہباز قلندر نے منظر کا اشارہ پا کر فوراً دیوار کھڑی کر دی۔ یہاں دیوار کے کھڑی ہونے سے مصنف کی مراد شاید دیوار رک جانے سے ہے، اور شاید ان کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بو علی قلندر اپنی اس کرامت میں نعوذ باللہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح جلیل سیوانی ایک اور بوگس روایت میں بیان کرتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر فقیرانہ لباس پہننے کے بعد ہمیشہ
شیر کی سواری کرتے تھے، ایک سیاہ سانپ چابک کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مہمان تھے۔ حضرت بو علی قلندر نے دریافت کیا کہ آپ کا شیر اور سانپ کیا غذا کھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، میرے شیر کی غذا گائے ہے، میرا سانپ مرغ کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بو علی قلندر بولے، پھر ان کی غذا تلاش کرنے آیا۔ اپنے میزبان کی فرمائش پر حضرت لال شہباز قلندر نے شیر کو گائے کے باڑے کی طرف اور سانپ کو مرغیوں کے ڈربے کی طرف روانہ کیا۔ پھر جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر کا شیر اور سانپ اپنی اپنی غذا کی تلاش میں چلے تو حضرت بو علی قلندر نے اشارہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گائے نے شیر کو، مرغ نے سانپ کو کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی سواری اور چابک کو طلب کرتے ہوئے فرمایا، زمین کبھی بھی کسی کی امانت ہضم نہیں کرتی۔ یہ فرما کر آپ نے شیر اور سانپ کو آواز دی۔ ابھی فضا میں حضرت لال شہباز قلندر کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شیر گائے کے اور سانپ مرغی کے پیٹ سے صحیح و سلامت نکل آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی سواری چابک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں گائے اور مرغ کیسے کھا گئے؟ شیر اور سانپ یک زبان ہو کر بولے، ہم مہمان تھے اس لیے ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شیر اور سانپ کا جواب سن کر لال شہباز قلندر نے کہا، اب تم دونوں انہیں کھا جاؤ۔ پھر دوسرے لمحے شیر نے گائے اور سانپ نے مرغ کو کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے بو علی قلندر سے کہا، آپ نے ہماری امانت میں خیانت کی، اسی طرح ہمارے فقراء آپ کے فقراء کی امانتیں ہضم کر جائیں گے۔ ہم آپ کے فقر کو بند کرتے ہیں مگر آپ کی فقیری اور لنگر کو جاری رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف دعویٰ کرتا ہے، اس لیے حضرت لال شہباز قلندر کا فقر قائم اور حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا فقر ختم ہو گیا۔ البتہ حضرت بو علی قلندر کی درگاہ کا لنگر آج تک جاری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا، ریاضت و عبادت میں مصروف رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسن زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی، حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان روانہ ہوئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک شروع ہوا۔ حضرت بو علی قلندر نے آپ کو ملتان جانے کا جو اشارہ فرمایا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملتان اس وقت بہت بڑے اور جلیل القدر بزرگان دین کا مرکز تھا۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا تذکرہ زبان زد و عام تھا۔ ان کے علاوہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ان چانوں بزرگان دین کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کی منازل کو طے کیا اور ان سے تصوف و سلوک پر مذاکرات بھی کیے۔ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے دوران ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو راجا ہی برسر اقتدار تھے۔ ان میں سے زیادہ تر ہندو راجا مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے۔ انہی ہندو راجاؤں میں ایک راجا سیستان بھی تھا، اس کے شہر کا نام سیون تھا۔ سیون حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجا جیرجی تھا، جو عرف عام میں چوپٹ راجا کے نام سے مشہور تھا۔ سیون میں ان دنوں چوپٹ راجا کے ظلم و ستم کا چرچا جاری تھا اور لوگ اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے اور کوئی ہمت کرنے کو تیار نہ تھا کہ وہ چوپٹ راجا سے دشمنی مول لے۔ رعایا اس کے ظلم و ستم اور خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ اس درویش کا نام قطب السیر میں طالب سکندر منقول ہے۔ اس درویش نے سیون آنے کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لانے والے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اکثر
سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ ان کا معمول تھا روزانہ قلعہ سیون جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا تھا، جس سے چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوف زدہ بھی ہو جاتا۔ ایسے میں لوگوں کو دل سے یہ دعا نکلتی تھی، اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے، ہمیں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو جائے۔ اس درویش کے نعروں سے تنگ آ کر ایک ظالم ہندو قصاب نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اتنی مہلت نہ دی اور وہ ایسا کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ پھر ایک اور درویش اپنے چند خدمت گاروں کے ہمراہ سیون آیا۔ اس نے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں کی زیادہ تر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ شراب کے نشے میں بدمست لوگ اذان فجر تک شور مچاتے رہے۔ وہ درویش حسب معمول اپنے اردو وظائف میں مشغول رہا، مگر اس کے محافظوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، یہ کیسا محلہ ہے، کیسے مکین ہے۔ بالآخر رات گزر گئی، صبح ہوئی تو خدمت گار صورتحال جاننے کے لیے محلے میں داخل ہوئے۔ گوشے گوشے میں ہندو آباد تھے، بس دو چار گھر ہی مسلمانوں کے تھے۔ درویش کے خدمت گزار ان مسلمانوں کے پاس گئے تو ان پر حقیقت حال واضح ہوئی، اور ان مسلمانوں نے اس درویش سے پوچھا، آپ یہاں کہاں آ گئے؟ یہ ہندوؤں کی بستی ہے اور وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی۔ یہاں ناچنے گانے والی عورتیں رہتی ہیں جن کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی وبال کر دی ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے لیے جائے پناہ ہوتی تو ہم اس جگہ کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے۔ یہ اوباشوں کی نگری ہے جہاں دن رات آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمیں اس عذاب مسلسل سے نجات ملے گی۔ خدمت گاران مسلمان کی باتیں سن کر حیران و پریشان واپس لوٹ آئے۔ درویش سے کہنے لگے، شیخ یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے کہ یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آن بسے ہیں۔ درویش بولا، مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے اور چند روز ہی زندگی گزار کر واپس چلا جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ بے شمار اس وقت ہم فاسقوں فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں ہے۔ یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا اور اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرمائے گا۔ وہ پاک ہے اور وہی اپنی پاکی کے صدقے اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ خدمت کار شیخ کا یہ فرمان سن کر بظاہر تو مطمئن ہو گئے، لیکن وہ دلی طور پر اس ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ جب دن کے اجالے میں اہل محلہ نے ان درویشوں کو دیکھا، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ نشے میں جھومتے ان درویشوں کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور اندھیرا ہوتے ہی ہر گھر میں چراغ جل گئے۔ عطر اور پھول بیچنے والے گلی کے موڑوں پر آ گئے۔ بدمست لوگ اپنی ظاہری اور باطنی غلاظت کو چھپانے کے لیے ان خوشبوؤں کا سہارا لینے لگے۔ یہ اس محلے کا روزانہ کا معمول تھا۔ سورج ڈوبتے ہی خاموش گلیاں جاگ اٹھتیں۔ عطر پھول بیچنے والے نے دیکھا کہ رقص و موسیقی کے شائقین گلیوں میں داخل ہوتے ہیں لیکن گھبرا کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ آتے وقت ان لوگوں کے چہروں پر مستی کے آثار ہوتے ہیں، جاتے ہوئے ان کے چہروں پر وحشت نمایاں ہوتی تھی۔ وہ اس طرح واپس چلے جاتے جیسے اب ان کے لیے اس بازار حسن میں کوئی کشش باقی نہ رہی ہو۔ رات ہونے تک اس محلے میں سکوت طاری رہا۔ کہاں روزانہ گھنگروؤں اور طبلوں کی آوازیں کان پڑی سنائی آواز نہ دیتی تھی، اور یہ کہاں یہ خاموشی۔ طوائفوں کے محافظ اس صورتحال سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکلے اور گل فروشوں سے اس خاموشی اور لوگوں کے نہ آنے کا سبب دریافت کرنے لگے۔ گل فروشوں کے پاس ایک ہی جواب تھا، آنے والے گلی تک تو آتے ہیں مگر آگے قدم نہیں بڑھاتے، پوچھو تو جواب نہیں دیتے، بس خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔ گل فروشوں کا ناقابل فہم جواب سن کر بازار حسن کے محافظ بازار کے موڑ پر کھڑے ہو گئے۔ تماش بین آئے لیکن کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ محافظین نے واپسی کا سبب پوچھا تو ان تماش بینوں نے بس اتنا کہا کہ ہمیں اندر جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ محافظوں نے تماش بینوں کو سمجھانا چاہا کہ ان کی حفاظت کا یقین دلایا، مگر کوئی بھی دلیل کام نہ آئی، اور کوئی بھی شخص گناہوں کی اس بستی میں داخل نہ ہو۔ وہ رات بازار کے اصولوں کے مطابق بہت سرد گزری۔ کوئی خریدار اس کوچہ
حسن میں داخل نہ ہوا۔ طوائفیں حیران و پریشان تھی، اپنے محافظوں سے بار بار پوچھتی تھی آج تک تو ایسا نہیں ہوا، پھر اس بستی کے شائقین پر کیا گزری ہے کہ ان کے آشنا قدم بھول گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، اگر ہم اس کے خلاف کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر شدید خوف طاری ہوتا ہے۔ اسی عالم میں کئی روز گزر گئے، چراغوں کے ساتھ چولہے بجھ گئے، سنگین اقتصادی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی۔ ہم لوگ اس صورتحال سے کیوں کر دوچار ہوئے؟ بہت غور و فکر کے بعد اس کوچے کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے، جب سے یہ گڈری پوش مسلمان یہاں آئے ہیں، اس روز سے اس بازار کے در و دیوار پر سناٹا چھا گیا ہے۔ اس بستی کے مکینوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور پھر طویل مشورے کے بعد یہ طے پایا ان گڈری پوشوں سے بات کی جائے، جس کے نتیجے میں بازار کے چند افراد گڈری پوشوں کے خیمے میں پہنچے اور سخت لہجے میں پوچھنے لگے تم لوگ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پر مقیم ہیں، یہ ہمارے دیوتاؤں کی زمین ہے، تم لوگ اپنے ڈیرے اٹھاؤ اور اسی وقت چلے جاؤ۔ فقیر نے جواب دیا ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں، اگر شیخ فرمائیں گے تو ہم لوگ کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہارا شیخ کون ہے؟ انہوں نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ بازار حسن کے محافظ شیخ کے خیمے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، چلنے کا انداز جارحانہ تھا، مگر جب وہ بدکار لوگ شیخ کے روبرو پہنچے تھے ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھے۔ شیخ نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ بستی کے مکین تو مسلمان گڈری پوشوں کو اپنے محلے سے نکالنے آئے تھے، مگر جب شیخ نے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکال سکے، یہاں تک کہ گنگ زبانیں اور کانپتے قدموں سے واپس چلے گئے۔ پھر طے یہ ہوا کہ طوائفیں خود گڈری پوش شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے عاجزانہ انداز میں درخواست کریں۔ آخرکار تمام طوائفیں شیخ کے خیمے میں پہنچی اور گریہ وزاری کے انداز میں کہنے لگی ہمیں نہیں معلوم کون ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، مگر ہاں یہ ضرور ہے آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ اور ختم ہو چکا ہے۔ شیخ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا روکنا تو درکنار، ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، اگر تم گناہوں کی تجارت قائم رکھنا چاہتی ہو تو شوق سے جاری رکھو، ہمیں تمہارے معمولات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہنے لگیں لوگ کہتے ہیں جب تک آپ موجود ہیں ان کے قدم اس بازار کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔ درویش نے پوچھا پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا براہ کرم آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہمارے ویران گھروں کا اندھیرا دور ہو جائے۔ جب تک آپ یہاں موجود ہیں کسی مکان میں کوئی چراغ نہیں جلے گا۔ شیخ نے فرمایا ہماری مجبوری ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، اس مقام پر ہماری آخری آرام گاہ تعمیر ہوگی، اگر ہمارا وجود تمہارے کاروبار میں حائل ہے تو پھر تم لوگ کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ درویش کی بات سن کر دھمکی دینے لگیں اور کہا ہم تو مجبور عورتیں ہیں، مگر ہمارا حاکم چوپٹ راجہ بہت طاقتور ہے، وہ تمہیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ کشف و کرامات حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب و کشف و کرامات تھے، آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ سیمن شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ ایک پتھر کا بنا ہوا تھا، اس گلو بند کے وزن کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اسی حالت میں اگر آپ محلہ نوگاہ کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا، یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب اسی گلی میں آ کر بیٹھتے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلوں بند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی، آخرکار ایک دن وہ اس قدر بے تاب ہوئی اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آن گری
اس نے آپ کا چہرے کا دیدار کیا، اس کی روح کف سے اسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے، پھر تم اس کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا، وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے، اور جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ پر لایا جاتا ہے۔ خوشحالی اور شادابی کے دروازے کھل گئے۔ آپ کی یہ بھی کرامت ہے، عقیدت مندوں میں بے حد مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے سہون شریف میں صاحب کرامت ولی اللہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بے شمار لوگ آپ کے عقیدت مندوں کی صف میں شامل تھے، آپ سے فیض برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی بھلائی، انہیں راہ حق پر گامزن کرنے کی غرض سے رات دن خدمت خلق میں مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سیون شریف اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بارشیں ہونا بند ہو گئیں، نہریں خشک ہو گئیں، جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا۔ کنویں سوکھ گئے، پانی کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ اس قدر خوفناک قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی پریشانی مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخر علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر آپ کی خانقاہ اقدس کے گرد جمع ہو گئے، آہوازاری کرنے لگے، دعائیاں دینے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اشارہ فرمایا، تم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، باران رحمت کی میں دعا کرتا ہوں۔ تم سب آواز بلند آمین، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ استغفار کرنا۔ پھر انہوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی غرض سے ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کہتے ہیں، قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ یوں دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے میرے پروردگار، میں تیرا ہی مسکین عاجز بندہ ہوں، گو میرے گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور اس مصیبت کی گھڑی میں تجھ ہی کو پکارتا ہوں۔ اے بارگاہ تعالی، تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم پر نظر کرم فرما دے۔ یہ تیرے عاجز مسکین بندے میرے پاس مشکل حالات میں آئے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری فریاد پر توجہ فرما، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنے بندوں کو اس قحط سے نجات عطا فرما۔ اپنے آسمان کو حکم دے کہ وہ پانی برسائیں، اپنی زمین کو حکم دے کہ وہ رزق اگائے، اپنے چشموں، اپنے دریاؤں کو حکم دے کہ وہ پانی سے بھر جائیں، اپنے کنوؤں کو حکم فرما وہ پانی سے ابلنے لگے۔ اے اللہ، ہر طرف ہریالی پیدا فرما، خوشحالی آسائش مہیا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اس قحط کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھے تیرے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عاجزی انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے نظریں نہ پھیر، ہم سے عذاب ٹال دے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرما اور باران رحمت برسا دے۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے قحط کی وجہ سے پریشان، مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ہی ان کی مدد فرمانے والا ہے، تو ہی اس مصیبت سے باہر نکالنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم بڑی امیدیں لے کر اپنے دامن پھیلائے، دستے دعا دراز کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ تجھے تیری رحیمی، تیری کریمی کا واسطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں تو ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ ابھی حضرت لال شہباز قلندر دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول
شرف بخشا اور باران رحمت شروع ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کو اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر رکھا تھا۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، یہی وجہ تھی لوگ آپ کے پاس دعائیں کرانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں ان کے حق میں دعا فرماتے اور اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتے تھے۔ اب بھی قحط کے ستائے لوگ آپ کے پاس ہی فریاد کے لیے آئے تھے۔ آپ کی دعا کے بعد خوب بارش برسنا شروع ہو گئی، چشموں میں پانی جاری ہو گیا، جو کنویں خشک تھے وہ پانی سے بھر گئے، ہر طرف جل تھل ہو گئی، کھیتیاں سیراب ہو گئیں، لوگوں کو وافر پانی میسر ہو گیا، جانداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی خوشی اور مسرت سے دیوانہ ہوا چلا جا رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کو کے طفیل لوگوں کو قحط کے عذاب سے نجات دے دی، ان پر خوشحالی اور شادابی کے دروازے کھول دیے، لوگوں نے اس خوشی کا بھرپور اظہار کیا، کھانے پکائے گئے اور غربا و مساکین میں تقسیم کیے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا، وہ آپ کی دعا کے طفیل بفضل باری تعالیٰ صحت یاب ہو کر واپس چلا جاتا۔ آپ جب کسی مریض کو دیکھتے تو اس پر گہری نظریں جما دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے بیماری، میں اللہ کے نام تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے دور ہو جا۔ اس جملے کے کہتے ہی تندرستی کے آثار پیدا ہونے لگتے، مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی چند آیات کریمہ تلاوت فرماتے، پانی پر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو پلاؤ، مریض کی آنکھوں پر لگاؤ، مریض کے لواحقین آپ کی نصیحت پر عمل کرتے، مریض اسی طرح صحت یاب ہو جایا کرتے۔ حضرت لال شہباز قلندر پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے اور پھر خلفۂ راشدین کے نام کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو جاتا، اس کی بیماری مکمل طور پر رفع دور ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ اور اس کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش رہتے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے، گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی اور بھلائی کی طرف رغبت دلاتے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی بہت سے نیک صفت بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی، راہ نجات کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی واعظ، کسی نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کو ایذا پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایسے سرکش اور باغی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر آپ بھی تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات پر دھیان نہیں دیا اور آپ کو واپس چلے جانا پڑا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، پیار، محبت، اخلاق، مروت، نرمی، خوش گفتاری، غرض یہ کہ آپ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے بار بار جا کر ان کو سمجھاتے رہے، ان کو راہ نجات کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ہر طرح سے ان کو دعوت ہدایت دے کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ بھی نہ نکلا تو آپ جلال میں آ گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے تباہی کی درخواست کی۔ ابھی چند راتیں ہی گزری ہوں گی کہ آپ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جو شریعت مطہری پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق آپ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی بھلائی کا کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اس اعلان کے بعد جو اہل ایمان تھے وہ سب اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، سورج غروب ہونے سے پہلے تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے تھے اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، وہ کبھی
خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں، ان کی پیروی اختیار کریں۔ یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ آخر کار رات کا پہر ہو گیا، شرپسند لوگ گھروں میں چلے گئے اور سو گئے۔ نصف شب گزری تھی، اچانک زلزلہ کے جھٹکے آنا شروع ہو گئے۔ لوگ اٹھ بیٹھے، انہوں نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر الٹ گئے اور اپنے گھروں میں دب کر رہ گئے۔ تمام بد کردار لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اللہ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بدولت جو شخص لال شہباز قلندر کے ساتھی تھے اور آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ان کے اہل خانہ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ وہ لوگ پہلے سے زیادہ حضرت لال شہباز قلندر کے گرویدہ معتقد ہو گئے۔ اللہ کی اس قدرت اور غضب و جلال سے ارد گرد کے دیہات کے لوگ متاثر ہوئے، خوفزدہ ہو گئے۔ لاتعداد افراد گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس گاؤں کے الٹنے کے آثار موجود ہیں جو کہ دیکھنے والوں کو درس عبرت دیتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک کرامت یہ بھی بہت مشہور تھی اور زبان و زد و عام ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا فرمائی کہ آپ کا یہ بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا اور لوگ آپ کے بیان کو اس قدر توجہ یکسوئی سے سننے کے بعد ایک سکوت سا طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ نماز کی امامت بہت ہی کم کرواتے تھے، ہمیشہ کوشش کرتے تھے پاس موجود علماء کرام سے کوئی امامت کروائے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ سیوستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ کا وعظ سننے کے بعد جمعہ کے دن ذوق و شوق سے تشریف لاتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے وعظ کی شہرت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود ادا فرماتے تھے۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز کی حسن و خوبی سے نوازا تھا جو کہ سننے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں سوز و گداز بھی تھا۔ آپ سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے عربی زبان میں بڑا فصیح و بلیغ خطبہ پڑھایا کرتے تھے، جبکہ دوسرے خطبہ میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے اور پھر خلفائے راشدین کی تعریف میں کلمات فرماتے تھے۔ اسی انداز میں بیان کرتے سنتے والوں پر رکت طاری ہو جایا کرتی اور وہ ایک خاص قسم کا سرور محسوس کرتے۔ ان کی قلبی کیفیت کا اندازہ نہ ہو سکتا تھا۔ سننے والے محبت و عقیدت کی فضا میں اپنے آپ کو جھومتا ہوا محسوس کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کی دوران خطبہ چیخیں نکل جایا کرتی تھیں، رکت بھرے قلب کے ساتھ روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر لوگوں کو خاموشی کے ساتھ خطبہ سننے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اکثر لوگوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور خوب روتے تھے۔ آپ خطبہ ختم فرماتے تو مجمع پر ایک عجیب طرح کی روحانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی جو کہ کافی عرصہ تک جاری و ساری رہتی۔ آپ کے کلام کی خوبی اور انداز بیاں کا کرشماتی اثر تھا کہ جو لوگوں کے اذہان و قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر سیوستان تشریف لائے تو اس وقت سیوستان میں ایک مسلمان خاندان ایسا بھی تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کی شان میں ناشائستہ کلمات کہتا تھا۔ خاندان کے ایک رئیس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ماہ چاند کی 3 تاریخ کو بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا اور اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے ان خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہتا۔ آپ نے جب سیوستان میں قدم رکھا، ان لوگوں نے آپ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا وہ تینوں بزرگ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل خود ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس فرمان کے کچھ دن بعد اس رئیس کا انتقال ہوا۔ جب آپ کو اس کے مرنے کی خبر ملی، آپ نے اس کے خاندان والوں کو کہلا بھیجا کہ اس کی قبر میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، قبر سے باہر نکل رہے ہیں۔ چنانچہ جب خاندان والوں نے قبر پر جا کر دیکھا، آپ کی بات کو سچ پایا، قبر میں سانپ نکل کر زمین کے سوراخ میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، توبہ کر کے آپ کے مریدین ہو گئے، ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہنے سے توبہ کر لی۔
ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر اپنی خانقاہ اقدس کے صحن میں بیٹھے وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کی، حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں تاکہ کچھ عرصہ پر یہاں پر سایہ ہو جائے، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت نصیب ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو اسی جگہ پر زمین میں تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی، اگلے دن ہی اس مسواک سے ہری شاخیں نمودار ہوئیں اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور یہ ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے، درخت کی نشو و نما ہوتی رہی، درخت بڑھتا پھیلتا رہا، لوگ اس درخت کے سایہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا تو درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ درخت ہرا بھرا رہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا رہا، چند دنوں میں ہی اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکا یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں اور ہرے بھرے پتوں کے اور کچھ نہ تھا، اور نہ ہی اس درخت پر کوئی پھول لگتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا پھل لگتا تھا۔